السلام علیکم ویورس، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب موت کے فرشتے کو انہوں نے دیکھنے کی خواہش کی اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ کس طرح ہوا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت کی خلت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تو رب کائنات کے حکم سے ملک الموت بھی انہیں مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم کافروں کی روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا کہ وہ خوفناک اور ہیبتناک نظارہ آپ نہ دیکھ سکو گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، مجھے تم دکھاؤ۔ تو ملک الموت نے کہا اچھا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منہ پھیر کر اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے تو اس نے کہا کہ اب میری طرف دیکھیے۔ تو آپ نے جب اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو ایک سیاہ بادلوں والا ہیبتناک اتنا لمبا جس کا سر اس آسمان سے لگتا محسوس ہو رہا تھا، ایک ہیبتناک سی چیز نظر آئی کہ اس کے منہ سے آگ کے شعلے اور دھواں نکل رہا تھا اور اس کے جسم سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت اپنی پہلی شکل و صورت میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کافر کو سختی اور اذیت پیش نہ بھی آئے تو تمہاری یہ وحشتناک شکل ہی اس کے لیے کافی ہوگی کہ تمہاری یہ شکل دیکھتے ساتھ ہی وہ مر جائے گا، اس کی روح نکل جائے گی، کیونکہ یہ منظر دیکھنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب ذرا مجھے یہ دکھاؤ کہ تم مومن کی روح قبض کرنے کا کیسے کرتے ہو، مجھے وہ بھی نظارہ دیکھنا ہے۔ ملک الموت کے کہنے پر آپ نے پھر منہ پھیر کر اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر ملک الموت نے کہا کہ اب آپ میری طرف مڑ کر دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو نہایت حسین خوبصورت لباس سے تن کیے خوشبودار نوجوان بیٹھا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ اگر مومن کرامت حاصل نہ بھی ہو تو تمہاری حسین و جمیل صورت دیکھ کر اس کی روح فدا ہو جائے گی اور اس کا جی چاہے گا کہ وہ اپنے پاک رب سے ملنے کے لیے جلدی کرے اور اس کی روح جلدی نکل جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ ایک آدمی مغرب میں ہو اور دوسرا مشرق میں، کہیں وبا پھیلی ہو یا جنگی حالات ہوں تو تم روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ جس پر ملک الموت نے جواب دیا کہ جب اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے ارواح کو اپنے پاس بلاتا ہوں، وہ میری 2 انگلیوں میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور زمین میرے سامنے اس قدر سکڑ جاتی ہے کہ جیسے کوئی تشت رکھا ہو، یعنی میرے سامنے تمام لوگ اس طرح آ جاتے ہیں جب میں نے روح نکالنی ہوتی ہے کہ جیسے کسی ڈش میں کوئی چیز پڑی ہو، اور جس میں سے جو چیز مجھے چاہیے یعنی جس انسان کی روح مجھے نکالنی ہوتی ہے میں انہیں چن لیتا ہوں اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں، اور مجھے روح قبض کرنے میں کوئی دشواری کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ روایت میں ہے کہ بعض انبیاء نے موت سے کہا کہ تو لوگوں کو اپنی آمد سے پہلے اطلاع کیوں نہیں دیتی؟ تو موت نے کہا کہ میری آمد سے پہلے میرے قاصد میرا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ حادثات اور انقلاب، بڑھاپا، بالوں کی سفیدی، بیماری، بصارت کی کمزوری، یہ میرے قاصد ہی تو ہیں کہ جو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی موت کا ٹائم قریب ہے، لیکن پھر بھی لوگ اگر اس کی فکر نہ کریں تو یہ لوگوں کی غفلت ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا اور وہ غفلت کے پردے میں رہتے ہیں۔ ملک الموت کے معاونین کون ہے، اس کا ملاحظہ کیجیے۔ ربیعہ بن انس سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معاون اور مددگار ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اور ملک الموت ان سب کے افسر ہیں۔
جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ایک پیر مشرق میں رکھتے ہیں تو دوسرا پیر مغرب میں رہتا ہے۔ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں۔ نیکوں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ موت کے وقت میت کو 4 طرف سے فرشتے جو ہیں وہ اس کو گھیرے اور جکڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مرنے والے موت کی تکلیف اور شدت سے جنگلوں میں بھاگے پھرتے، اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کے رشتہ دار اس کی تکفین اور تدفین کا عمل پورا نہیں کر لیتے۔ اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے پاس حضرت اسرائیل کو کھڑے دیکھا تو فرمایا، اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت اسرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ خوش رہیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے، یعنی موت کے بعد تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے اور حساب اور سزا اور جزا کے لیے اٹھائے جاؤ گے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اے نیک اور پاکیزہ روح، کوچ کر اپنے پروردگار کی بخشش اور اس کی خوشنودی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے باہر نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ فرشتے اس روح میں ایسی خوشبو بسا لیتے ہیں جو مشک سے کئی گنا بہتر ہوتی ہے۔ موت کا فرشتہ کافر کی روح ایسے کھینچتا ہے جیسے آنکڑے کو ترشول سے کھینچا جاتا ہے، مرنے والے کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دیگر فرشتے اس روح کو گندے کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس روح سے نکلنے والی بدبو کسی مردار سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اسے سجین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہمراہ ہم ایک جنازے میں گئے، آپ قبر کے سرحانے تشریف فرما ہوئے، ہم آپ کے ارد گرد ایسے خاموش بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں آ کر بیٹھ گئے ہوں گے۔ اس وقت قبر کھودی جا رہی تھی، آپ نے اس موقع پر 3 مرتبہ عذاب قبر سے پناہ مانگی، پھر ارشاد فرمایا، مومن کا جب دنیا سے آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت آسمان سے نورانی فرشتوں کا ایک جم غفیر نازل ہوتا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ اس مومن سے اس قدر فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرحانے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، اے نیک اور پاکیزہ روح، کوچ کر اپنے پروردگار کی بخشش اور اس کی خوشنودی کی طرف۔ وہ روح ایسے باہر نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی بہہ جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ اس کی روح تھام لیتا ہے اور پلک جھپکنے سے قبل ہی تمام فرشتے آسمان سے لایا ہوا کفن اور آسمانی خوشبو میں اس روح کو بسا لیتے ہیں۔ یہ دنیا میں پائی جانے والی خوشبو سے کئی لاکھ گنا بہتر ہوتی ہے، اور پھر وہ روح جب پرواز کرتی ہے اور اس کی خوشبو اور معطر ہر طرف پھیل جاتی ہے تو ایسا بندہ کہ جو نیک روح ہوتا ہے اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے مرنے کے بعد چہرے نکھر جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تو وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جا رہا ہے، اور ایسی نیک روحوں کو مرنے کی جلدی ہوتی ہے اور اپنے رب العزت کے پاس جانے کی جلدی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ بہت پیار سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور اس طرح جب وہ روح آسمان پر لے کر جاتے ہیں تو پہلے آسمان پر پہنچ کے فرشتے آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں، پھر وہاں کے مقرب فرشتے اسے اگلے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسے اس آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روح کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، میرے اس بندے کے نامہ اعمال کو علیین میں رکھ دو اور اسے واپس زمین میں لوٹا دو، کیونکہ زمین ہی سے میں نے ان انسانوں کو پیدا کیا ہے۔
اسی میں انہیں واپس لوٹاؤں گا اور اسی سے انہیں دوبارہ نکالوں گا۔ اس کی روح واپس اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس قبر میں آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ پھر اس مردے سے 3 سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ مومن کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ یہ ہستی کون ہے جنہیں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ جو اگر بندہ مومن ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تجھے ان باتوں کا علم کس طرح ہوا؟ مومن کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھی، اس پر میں ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، بس یہ کہتے ہی ایک غیبی آواز آتی ہے میرے اس بندے نے بالکل سچ کہا، اس کے لیے جنت کے بستر بچھا دیے جائیں، اسے جنت کی پوشاکیں پہنائی جائیں اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اس آواز کے ساتھ ہی وہ خوشبوؤں میں معطر واپس لوٹ آتا ہے اور اس کے لیے تحت نگاہ قبر میں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ پھر حسین کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت آدمی جس سے خوشبو مہکتی ہے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مبارک ہو تمہیں ایسی خوشیوں کی جو تمہیں خوش کر دیں گی، یہی ہے آج وہ مبارک دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بندہ اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارے چہرے پر پھیلی ہوئی بھلائی بتلا رہی ہے کہ تم کوئی خیر کی بات لے کر آئے ہو۔ نورانی چہرے والا کہتا ہے میں تمہاری نیک اعمال ہوں، یعنی میں تمہاری نماز، روزہ، تمہاری نیکی اور صدقہ ہوں، میں تمہارے آنسو اور خوف الہی ہوں، میں تمہارا حج اور عمرہ ہوں، اور میں وہ حسن سلوک ہوں جو تم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ مومن جب یہ منظر دیکھتا ہے اور اپنی تنگ قبر کو کشادہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اس میں طرح طرح کی نعمتیں بھی ہیں تو وہ خوشی کے عالم میں بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ اے اللہ قیامت قائم فرما دے، اے اللہ قیامت قائم فرما دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں جلد از جلد لوٹ جاؤں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ کافر کا مرنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے، انشاءاللہ میں یہ آپ کے ساتھ نیکسٹ شارٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تب تک ناز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔